بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نصرانی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ موجود ہیں؟ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس نصرانی نے کہا کہ ابو جہل بن ہشام نے میرا مال جبرن لے لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو جہل کے کیلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ کا اس کے گھر جانا مناسب نہیں۔ اس پر کہیں شاک نہ گزرے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری گزارش کو رد کر دیا اور ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا تو دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو جہل نے کہا، اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس نصرانی کا جو مال لیا ہے تو اس کا وہ مال فوراً واپس کرو۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ اس کام کے لیے تشریف لائے ہیں؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے تب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل، بات کو طویل نہ کرو اور تم اس نصرانی کا مال اس کو واپس کرو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا کہ اس نصرانی کا جتنا مال تو نے لیا ہے فوراً اس کو نکال کر اس کے حوالے کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر بعد اس شخص سے پوچھا کہ اے آدمی، کیا تیرا مال تجھ تک پہنچ گیا ہے؟ نصرانی نے عرض کیا، ہاں، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ وہ ٹوکری فوراً نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخر کار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا کہ باخدا تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی تواضع کی ہے۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی باتیں نہ کرتی۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا، میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو شیر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ جب بھی میں ارادہ کرتا کہ کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو مجھے بالکل ایسا لگتا کہ ابھی وہ دونوں شیر مجھے پھاڑ کھائیں گے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب نصرانی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا تو اس نے اپنی زبان سے کہا، یا محمد علیک رسول اللہ و دینک حق، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا اسلام کو قبول کرنا ایک مظلوم کی مدد کرنے کی برکت سے تھا۔